اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. سب سے پہلی آیت 175 میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا کہ جو بھی نیک عمل کرے گا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پر جو اللہ پر ایمان لائے گا یعنی کہ توحید پرست ہوگا، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور کیا ہے اللہ ہی پر بھروسہ رکھے گا. وَاعْتَصَمُوا بِهِ کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی پر کیا ہے بھروسہ رکھتا ہے. تو فَسَيُدْخِلُهُمْ، اللہ اس کو داخل کرے گا کہاں؟ فی رحمت، اپنی رحمت میں، وفضل، اور اپنی فضل میں. وَيَهْدِيهِمْ، اللہ ان کو ہدایت دے گا الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف. یعنی کہ جو بھی ایمان لائے گا وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور دین پر ثابت قدم جم جائے گا، مطلب مرتے دم تک کیا ہے توحید پر رہے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا ہے اپنی رحمت اور اپنی فضل میں کیا اللہ تعالیٰ اسے داخلہ دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے گا. تو یہاں جو بات ہے وَاعْتَصَمُوا بِهِ کا ایک جو تفسیر ہے وہ ہے کہ دین پر ثابت قدم رہنا، دین کو بڑا مضبوطی کے ساتھ تھام لینا، مطلب دین پر ثابت قدم رہنا. دوسری جو تفسیر ہے اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا، اللہ ہی پر کیا ہے بھروسہ رکھنا. جیسا کہ اہل علم نے کہا کہ دل کا جو عمل ہے اس میں ایک عمل یہ بھی ہے کہ صرف اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے. دل کا جو عمل ہے وہ یہ کہ صرف اللہ پر ہم بھروسہ رکھیں، تو وہی وَاعْتَصَمُوا بِهِ. تو جو بھی مرتے دم تک توحید پر رہے گا تو فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، اللہ تعالیٰ اسے اپنی فضل اور اپنی رحمت میں داخلہ دے گا. وہاں اہل علم نے فرمایا کہ اپنی فضل، اللہ کا فضل اور رحمت یہ ہے کہ جنت، اللہ کا فضل اور رحمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخلہ دے گا. وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ تعالیٰ اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے گی. جیسا کہ معلوم ہے کہ صراط کی 3 قرات ہے، ایک ہے سواد سے ہے، ایک ہے سین سے صراط، اور ایک را کے بعد زا جو ہے نا زراط. یہ تینوں قرات کیا ہے ثابت ہے. تو اس کے بعد دیکھیے کہ آخری جو آیت ہے آیت نمبر 176، آخری آیت سورہ نساء کی انشاءاللہ. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ یہ آیت کلالہ ہے، اسے بولتے ہیں کہ آیت کلالہ. آیت کلالہ مطلب کلالہ کا مطلب یہ ہے کہ زید ہے، سمجھیے کہ زید ہے، ان کے والد بھی نہیں، ان کے ابو کا بھی انتقال ہو چکا ہے، اور زید کے کوئی بچے بھی نہیں، زید کے کوئی بچے نہیں، صرف زید کے کون نہیں؟ اس کے بھائی یا بہن نہیں، بس اتنا، اس کے صرف بھائی اور بہن. یعنی کہ کلالہ کا معنی یہ ہے کہ وہ شخص جن کے والد بھی نہیں ہیں اور جن کے کیا ہے بچے بھی نہیں، ایسے شخص کو کلالہ بولتے ہیں، ایسے شخص کو شریعت میں کلالہ کہا جاتا ہے. تو سب سے پہلی بات یہ اس آیت میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے کلالہ کے متعلق کیا ہے ذکر کرتے ہیں. دیکھیے یستفتونک وہ ہمارے نبی سے فتویٰ پوچھتے ہیں، یستفتونک وہ ہمارے نبی سے فتویٰ پوچھتے ہیں. قل، اے نبی آپ کہہ دو، اللہ یفتیکم، اللہ تم کو فتویٰ دیتا ہے، فی الکلالہ، کلالہ کے بارے میں، کلالہ کے بارے میں اللہ تم کو کیا ہے. یعنی کہ صحابی آ کر ہمارے نبی سے پوچھتے ہیں اے اللہ کے نبی اس کا مسئلہ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ وحی نازل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو اس کے بارے میں جواب دے گا. یہاں کس کے بارے میں؟ کلالہ کے بارے میں. اصل قصہ کیا ہے؟ جابر رضی اللہ عنہ بہت زیادہ بیمار ہو گئے، تو ان کے پاس بہت زیادہ مال بھی تھا. ان کے کیا ہے 8 بہن تھے، ان کے والد کا بھی انتقال ہو چکا تھا، اور ان کے بچے بھی کوئی نہیں تھے. اور جابر رضی اللہ عنہ کیا ہے یہ مسئلہ لے کر ہمارے نبی کے پاس آ کر پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی میں بہت زیادہ بیمار ہو چکا ہوں، میرے پاس پیسہ ہے، میں اسے کیسا تقسیم کروں، جبکہ کیا ہے میرے والد کا بھی انتقال ہو چکا ہے اور میرے بچے بھی نہیں. تو اس بولتے ہیں کلالہ، ایسا شخص جن کے والد بھی نہیں ہیں اور جن کے بچے بھی نہیں ہیں، ایسے شخص کو بولتے ہیں کلالہ. تو جابر رضی اللہ عنہ کیا ہے ہمارے نبی سے آ کر پوچھتے ہیں اللہ کے نبی اس کے بارے میں کیا فتویٰ ہے، مطلب مال کیسا تقسیم کروں. جو بھی کلالہ جو لوگ ہیں، مطلب جن کے صرف بھائی اور بہن ہی، بس ان کے والد بھی نہیں ہیں، ان کے بچے بھی نہیں ہیں، ان کو مال کیسے تقسیم کروں.
تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تفصیل سے ذکر کرتے ہیں، تفصیل سے اللہ نے اس آیت میں ذکر کرتے ہیں. یعنی کہ سب سے پہلے اللہ نے یہ فرمایا، دیکھیے یہ میراث کا مسئلہ ہے، یہ لمبی تفصیل ہے، یاد رکھیں لمبی تفصیل ہے. میں مختصر آپ کے سامنے بیان کروں گا صرف کلالہ کے بارے میں جو اللہ نے اس آیت میں ذکر کرتے ہیں، صرف کلالہ کے بارے میں. وہ سب سے پہلا مسئلہ کلالہ کسے بولتے ہیں کہ ان امرؤن، دیکھیں آیت، ان اگر رؤن کوئی مرد، ہلاکا ایک انسان کی وفات ہو جاتی ہے، زید مر جاتا ہے، ہلاکا مطلب زید مر جاتا ہے. زید کون ہے؟ لیس لہ ولد، اس کے لیے کوئی بچے بھی نہیں، زید کے کوئی بچے بھی نہیں، اور زید کے کوئی باپ بھی نہیں. زید کے باپ کا بھی انتقال ہو چکا ہے، زید کے بچے کا بھی انتقال ہو چکا ہے، لیکن زید کے لیے کیا ہے؟ وَلَهُ أُخْتٌ، اور زید کے لیے بہن ہے، خاص بہن ہے زید کے. فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، اس کے لیے کتنا ملے گا؟ آدھا مال ملے گا، میراث میں سے آدھا مال اسے ملے گا. یعنی کہ مثال یوں سمجھیے، زید ہے، ان کے والد کا بھی انتقال ہو گیا ہے، زید کے بچے بھی کوئی نہیں، صرف زید کے کون ہی؟ خاص بہن ہی. اور یہاں ایک بہن ہے زید کے خاص بہن، تو اللہ نے فرمایا کہ زید کے اگر خاص بہن ہے تو اسے آدھا مال ملے گا، ترکہ میں سے آدھا حصہ ملے گا. یعنی کہ اگر زید کے پاس 20 روپے ہے سمجھے، ترکہ میں سے 10 روپے کسے ملے گا؟ ان کی بہن کو ملے گا، ان کی بہن کو ملے گا. یہ پہلا مسئلہ جو اللہ نے یہاں ذکر کرتی ہے کلالہ کے بارے میں. دوسرا مسئلہ وَهُوَ يَرِثُهَا، اور وہ وارث ہوگا اس کا، إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَد، اگر اس کے کوئی والد نہ ہو، اگر کوئی بچے نہ ہو اس کے. ولد کا مطلب بچے نہ ہو. یہ دوسرا مسئلہ ہے. یہاں ایک عورت کا انتقال ہو گیا، ایک عورت کا انتقال ہو گیا، اس عورت کے کوئی باپ بھی نہیں ہے اور کوئی بچے بھی نہیں، صرف کون ہے؟ خاص بھائی ہے اس کا. اس عورت کا صرف خاص بھائی ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اس خاص بھائی کو پورا مال ملے گا. اس خاص بھائی کو کیا ہے؟ پورا کا پورا مال ملے گا. وہیں اللہ نے فرمایا کہ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ. فاطمہ کا انتقال ہو گیا، فاطمہ کے باپ بھی نہیں ہے، فاطمہ کے بچے بھی نہیں، تو فاطمہ کے صرف ایک ہی بھائی ہے زید، تو اللہ نے فرمایا کہ اسے پورا کا پورا مال ملے گا زید. یہاں دیکھیے کلالہ کا مطلب یہ کہ خاص بھائی بہنوں میں کیا ہے، کس طرح وراثت تقسیم کیا جاتا ہے، خاص بھائی بہنوں میں کس طرح وراثت تقسیم کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں ہے بس. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، اگر دو بہن ہو، دو بہن یا اس سے زیادہ ہو، یعنی کہ دو بہن ہو، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ، ان دونوں بہنوں کو ثلثان ملے گا، مما ترک، جو انہوں نے چھوڑا ہے. مثال دیکھیے یہاں زید ہے، زید کا انتقال ہو گیا. اب سب سے پہلے مسئلہ کلالہ ہونا چاہیے. کلالہ کا مطلب یہ ہے کہ زید کے والد بھی نہیں اور زید کے بچے بھی نہیں. زید کو دو بہن ہیں، زید کو دو بہن، یہ مسئلہ کیا ہوگا؟ کلالہ ہو گیا. تو اب اگر دو بہن ہی تو کیسا مال تقسیم کریں گے؟ اللہ نے فرمایا کہ ثلثان، ان کو ثلثان دیں گے. ثلثان کا مطلب یہ ہے کہ زید کے پاس 9 روپے ہے وراثت میں، تو دو بہن کو کیا ہے؟ 3 روپے دیں گے. دو بہن کو کتنا دیں گے؟ 6 روپے دیں گے، 3 روپے بچ جائے گا. یعنی کہ اگر یوں سمجھیے کہ زید کے پاس 12 روپے ہیں تو اس کا ثلثان کتنا ہوگا؟ 8 ہوگا. 8 روپے جو ہے نا دو بہنوں کو دیں گے، 8 روپے دو بہنوں کو دیں گے. تو وہی اللہ نے فرمایا کہ اگر کسی کا انتقال ہو گیا، ان کے والد بھی نہیں، ان کے بچے بھی نہیں، صرف ان کے دو بہن ہی، تو دونوں بہنوں کو کیا ملے گا؟ ثلثان ملے گا. ثلثان کا مطلب یہ ہے کہ اگر زید کے پاس 12 روپے ترکہ ہے تو کیا ہے؟ 4 روپے ایک بہن کو ملے گا، 4 روپے ایک اور بہن کو ملے گا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَإِن كَانُوا إِخْوَةَ الرِّجَالِ، اگر اخوہ بھائی ہیں مردوں میں سے اور عورتوں میں سے، فَلِلذَّكَرِ، اور مردوں کے لیے مثل حظ الانثیین، عورتوں کا ڈبل حصہ ہوگا. یہاں ایک اور مسئلہ، زید کا انتقال ہو گیا اور زید کے والد بھی نہیں ہیں اور زید کے بچے بھی نہیں ہیں، مسئلہ کلالہ ہو گیا. اب دیکھیں گے کہ زید کے کتنے بہن ہیں. یہاں زید کے بھائی بہن دونوں ہی، زید کے بھائی اور بہن دونوں ہی. اب دونوں ہی تو کیسا تقسیم کریں گے؟ اللہ نے فرمایا کہ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، مردوں کو ڈبل ملے گا، عورتوں کو سنگل ملے گا. مثال یوں سمجھو کہ زید کے 2 بہن ہیں اور ایک بھائی، 2 بہن ایک بھائی. زید کے پاس 20 روپے ہے، زید کے پاس 20 روپے ہے ترکہ میں، زید کا انتقال ہوا، اس کے پاس 20 روپے ہے اور اس کے کون ہی؟ 2 بہن ایک بھائی ہے. تو وہاں
ایک بھائی کو 10 روپے ملے گا اور 2 بہن کو 5-5 روپے ملے گا، 2 بہن کو 5-5 روپے۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، پھر اللہ نے فرمایا کہ یبین اللہ نے واضح کیا لکم تمہارے لیے ان تضلوا، یہ کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، یعنی کہ اللہ نے کہا ہے واضح کر دیا کہ کسی کو کتنا ملنا چاہیے وراثت میں، اللہ نے کہا ہے واضح کر دیا۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یعنی کہ یہاں جو ہے نا میں نے آیت کا جو مختصر معنی آپ کے سامنے ذکر کیا، کیونکہ یہ جو مسئلہ ہے نا وراثت کا مسئلہ ہے، یہ صرف کیا ہے اس آیت میں پڑھنے سے بھی آپ کو مکمل سمجھ میں نہیں آئے گا، تو کوئی بھی مسئلہ جو ہے نا اس میں اور بھی کیا ہے بیک گراؤنڈ بہت زیادہ ہے اس مسئلے میں نے صرف آیت کو سمجھنے کے لیے کلالہ کسے بولتی وہ سمجھانے کے لیے میں آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے کیا۔ تو اس وجہ سے کیا ہے اگر کوئی اس طرح مسئلہ آتا ہے تو خاص طور پر اہل علم سے کیا ہے رجوع کرنا چاہیے، اہل علم سے کیا ہے رجوع کرنا چاہیے۔ دیکھیے اسے آیت کلالہ بولتی ہے۔ دوسری بات جو ہے نا قرآن میں سب سے آخری جو آیت ہے مسئلے مسائل کے اعتبار سے وہ یہی آیت ہے۔ برا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں سب سے آخری آیت جو احکام و مسائل کے اعتبار سے یہی آیت نازل ہوئی تھی، سب سے آخری آیت۔ دوسرا مسئلہ حدیث میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو آیت الصیف کہتے ہیں، آیت الصیف سین سے نہیں سواد سے، یعنی کہ یہ آیت گرمی کے موسم میں نازل ہوئی تھی، یہ آیت کیا ہے گرمی کے موسم میں کیا ہے نازل ہوئی تھی، اس وجہ سے اس آیت کو آیت صیف کہا جاتا ہے۔ یہ آیت کلالہ کے متعلق مختصر یہ ہے کہ سب سے پہلے کلالہ کسے بولتے ہیں، وہ شخص جن کے والد بھی نہیں ہیں اور جن کے بچے بھی نہیں ہیں اسے بولتے ہیں کلالہ۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کلالہ میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ زید کا انتقال ہو گیا، ان کے والد بھی نہیں ہیں ان کے بچے بھی نہیں ہیں، ہاں لیکن زید کے کیا ہے خاص بہن ہیں، اگر صرف زید کے ایک بہن ہی تو زید کا آدھا مال اسے ملے گا، زید کے پاس 10 روپے ہے وراثت میں تو 5 روپے اس کی بہن کو ملے گا، 5 روپے اس کی بہن کو ملے گا وراثت میں۔ ہاں زید کا انتقال ہو گیا لیکن زید کے پاس 2 بہن ہیں تو وہاں زید کو ثلثان ملے گا۔ ثلثان کا مطلب یہ ہے کہ اگر زید کے پاس 12 روپے ہے وراثت میں تو 2 بہن کو 4 روپے 8 روپے ملے گا، اسے بولتی ہیں ثلثان۔ تیسرا مسئلہ اگر عورت کا فاطمہ کا انتقال ہو گیا، فاطمہ کے والد بھی نہیں ہیں اور فاطمہ کے بچے بھی نہیں، لیکن فاطمہ کے صرف یہ ایک بھائی ہے تو وہ بھائی کو پورا کا مال ملے گا، فاطمہ کا پورا مال کسے ملے گا اس کے بھائی کو ملے گا۔ اور اسی طرح اللہ نے یہ فرمایا کہ زید کا انتقال ہو گیا، زید کے والد بھی نہیں اور زید کے بچے بھی نہیں، لیکن کیا ہے یہاں زید کے بھائی خاص بھائی بہن ہیں تو وہاں بھائی بہنوں میں کیا ہے للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت کیا ہے تقسیم ہوگا۔ وہ بھی کیسا کہ اگر زید کے پاس 20 روپے ہے تو زید کے پاس 2 بہن اور 1 بھائی ہے تو 1 بھائی کو 10 روپے ملے گا، 2 بہن کو 5-5 روپے ملے گا۔ وہی اللہ نے کہا ہے آیت کلالہ کے متعلق واضح کیا ہے، مطلب اور بھی تفصیل سے اس آیت میں نے کہا مختصر آپ کو سمجھانے کے لیے کہا ہے کچھ باتیں اس کے سامنے ذکر کی ہے۔ الحمدللہ کیا ہے سورہ نساء کی تفسیر ختم ہو چکی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس علم کو نفع بخش بنائے۔ نفع اللہ بکم الامہ۔